باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم للحسن بن علی ان ابنی ھذا سید یا لسید ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا یہ سید ہے۔ اس پر سعادات کی بنیاد جو پڑی ہیں وہ اسی جملے کی برکت سے پڑی ہیں، ورنہ آل رسول یہ تمام خاندان میں جو بات معروف ہے وہ آل رسول ہے، عرب آل رسول ہی کہتے ہیں، لیکن ہم سید کہتے ہیں جو بھی آل رسول سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس پر عربوں کا اعتراض ہے، اس اعتراض کا جواب یہاں صاف ان ابنی ھذا سید، سید کا لقب یہ اللہ کے رسول کا دیا ہوا لقب ہے، خاندان کا نام آپ نے سید رکھا تو یہ سید یا تو پورے قبیلے کے سردار ہونے کے اعتبار سے آپ نے فرمایا، یا نہیں تو خاندان کے اعتبار سے آپ نے فرمائی یہ سردار ہوئے۔ بعض نے فرمایا کہ یہ آ کر حال اور معال دونوں ہو سکتا ہے۔ حال کے معنی یہ فی الحال سید ہیں، خاندان کا ہمارا بڑا، جب یہ ہوں گے اس وقت ہمارے خاندان کے سردار یہی کہلائے جائیں گے۔ یہ آپ نے فرمایا حضرت حسن، اس لیے کہ حضرت حسن بڑے بھائی ہیں حضرت حسین کے، تو بڑے بھائی کو آپ نے ترجیح دیتے ہوئے فرمایا ان ابن ھذا سید۔ بعض فرماتے ہیں کہ حضرت حسن کا خاندان اس سے جو بھی آئیں گے ان کو سید کہیں گے، تو حضرت حسین کے خاندان کو آل رسول کہیں گے۔ اس طرح بعض لوگوں نے تمیز کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ تمیز پر کسی کا اتفاق نہیں ہے۔ دوسری بات، جس وقت اس طرح کی تمیز اللہ کے رسول علیہ السلام نے پیش فرمائے، اس وقت آپ کے سامنے حالات تھے، آگے آنے والے حالات، کہ ایک زمانہ آئے گا جھگڑا پیدا ہوگا دو جماعتوں کے درمیان خلافت کے معاملے میں۔ یہ کہیں حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان کا معاملہ، تو حضرت علی کے انتقال کے بعد پھر وہ معاملہ پیش آیا، حضرت علی کی اولاد حضرت حسن اور حضرت معاویہ کے درمیان۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا حضرت معاویہ کو، اور انہوں نے اکراماً ان کے حوالے ملک کو کر دیا، اور اس بات کا اللہ سے امید بھی رکھے کہ اللہ تعالیٰ ضرور اس سلسلے میں مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ فرمایا اس بنیاد پر حضرت نے صلح نہیں فرمایا کہ میرے پاس علت بھی نہیں ہے اور لوگوں کی قلت ہے، اس وجہ سے آپ نے صلح نہیں فرمایا، بلکہ محض اللہ کی رضا کے لیے، ورنہ ایک بڑا مجمع حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنانے کے مکمل انتظام میں تھا۔ تو حضرت نے صلح فرمایا، اور اسی میں یوں سمجھا کہ اس وقت امت کے لیے ایک تجربہ کار امیر المؤمنین چاہیے، اور وہ تجربہ حضرت معاویہ کے پاس موجود ہے، اس لیے حضرت نے اپنا جو حق تھا وہ حق کو واپس لے لیا۔ اسی کی طرف اشارہ ہے لعل اللہ ان یصلح به بین فئتین، اللہ تعالیٰ سے یقیناً امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور اس کے ذریعے سے دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ آپ نے اس پیشن گوئی فرمائی کہ ایک زمانہ آئے گا اختلاف ہوگا، اور تب تک حسن زندہ بھی ہوں گے اور اس وقت میں یہ مصالحت فرمائیں گے۔ دوسری بات،
حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ بحیثیت سید ہونے کے آپ نے سادات کا مزاج بتایا. سید کبھی جھگڑالو نہیں ہو سکتا. سید ہمیشہ امت کے سلسلے میں خیر خواہ ہوگا. سید کا مزاج یہ رہے گا کہ وہ جھگڑا ختم ہو جائے، امت کے اندر امن رہے، عافیت رہے اور ان کے اندر اختلافات نہ پیدا ہوں. یہ مزاج ہوگا کس کا؟ سید کا. تو وہ مزاج آپ نے بتایا، ان ابنی ھذا سید، حالانکہ دونوں کو کہنا چاہیے تھا، مطلقاً کہنا چاہیے تھا، لیکن آپ نے ھذا مشار الیہ آپ کے حضرت حسن ہیں صرف. حالانکہ جب بھی آپ علیہ السلام حسن اور حسین کے سلسلے میں فرمانا چاہتے تھے تو ابنا کا لفظ استعمال ہوتا، لیکن یہاں ابنی، تو پتہ چلا کہ ایک تو یہ ہے حسن کو مصالحت پسند ہے تو وہ مصالحت کے لیے آگے بڑھیں گے. حضرت حسین کا معاملہ ایسا نہیں ہوگا، وہ مصالحت نہیں کریں گے، وہ بھئی لوگ ان کو لے جائیں گے. چنانچہ لے بھی گئے مقابلے میں کھڑا کرنے کے لیے، تو بالآخر حضرت کی شہادت ہو گئی، مصالحت نہیں ہوئی. تو حضرت حسین کی وہ خصوصیت جو ہے وہ الگ ہے، ان کے مناقب، ان کے درجات. لیکن حضرت حسین بحیثیت آل رسول ہونے کے، انہوں نے جب دیکھا کہ معاویہ جب نہیں رہے، حضرت معاویہ کا جب انتقال ہو گیا، یزید اس کا لائق نہیں ہے. اگر یزید لائق ہوتا ضرور حضرت حسین بھی مصالحت کرتے. جیسے حضرت معاویہ حضرت حسن کے مقابلے میں تھے تو حضرت حسن نے مصالحت فرمائی. حضرت معاویہ کے اس لیے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہر ایک قدر بھی کرتے تھے، حضرت معاویہ کی عزت کرتے تھے، احترام کرتے تھے. حضرت معاویہ کا مقام بڑا تھا، تو اس لیے حضرت حسن اور حسین ان سے مصالحت کے لیے آمدہ ہو گئے. لیکن یزید نالائق ہے، اس کے مقابلے میں ہم کیوں مصالحت کریں؟ تو حضرت نے اس وقت میں میدان میں اترے. تو اس زمانے کا تقاضا وہی تھا جو حضرت حسین نے کیا. اس زمانے کا تقاضا وہی تھا جو حضرت حسین نے کیا، اور اس زمانے کا تقاضا وہی تھا جو حضرت حسن نے کیا. تو آپ علیہ السلام امن بتانا چاہ رہے ہیں کہ یعنی مصالحت پسند لوگ بھی ہوں گے. جبکہ حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان باقاعدہ جنگ ہوئی ہے، جنگ صفین، مخلصانہ جنگ. اور اس جنگ کے باوجود حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تسلیم کر لیا، چلو بھی امیر مومن حضرت علی ہی ہوں گے، امیر مومن حضرت علی ہی ہوں گے. لیکن ان کے مصالحت کے بعد حضرت حسن نے پھر دوبارہ مصالحت فرما کر ان کے ہاتھ میں اقتدار کو دے دیا. تو اس بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک آپ کی پیشن گوئی ہے. پھر یہ فرمایا ولیکن ھذا امر لم ارہ، کہتے ہیں کہ یہ ایسا معاملہ ہے، یعنی مسلمانوں کا قتال ایسا معاملہ ہے میں اسے دیکھنا نہیں چاہتا. فلم یعطینی شیئا، عربی اس معاملے میں مجھے کوئی رہبری بھی نہیں ہوئی. تو فرماتے ہیں راوی کہ میں گیا حضرت حسن حسین کے پاس اور ابن جعفر کے پاس، تو انہوں نے کیا کہا؟ فَأَوْقَرُوا لِي رَاحِلَتِي، فرمایا انہوں نے میرے سلسلے ہم یوں کہا کہ بھئی آپ اپنے سفر کے اعتبار سے تیاری کر لیں. اپنے سفر کے اعتبار سے یعنی کیا مطلب؟ اس سلسلے میں آپ زیادہ آپس میں مشورہ کرتے ہوئے نہ پھریں، آپ اس وقت میں آگے بڑھیے، بس جو معاملہ ہوگا وہ معاملہ ہم سنبھال لیں گے. جی. باب اذا قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا